انسان ہر محبت میں اپنی ذات کی محبت کا خمیر ضرور ملا دیتا ہے۔ وقت گزرنے پر یہی ذات بھول کر ہر دوسری محبت کے اصل کو کھا جاتی ہے۔ دراصل انسان کا کچھ ٹھیک نہیں، دماغ تحقیق کی طرف لے جاتا ہے اور دل وجدان کی طرف، اور ایک تیسری سمت ایسی بھی ہے جس کا تحقیق سے تعلق ہے نہ وجدان سے۔ اے نفس کے چیلے، بیٹھ جاؤ، اپنے لیے امید رکھو۔ بغیر امید کے انسان شیطان کا چیلا بن جاتا ہے۔ ہم اس قدر آزاد نہیں ہو سکتے کہ ہمارے لیے کوئی امید باقی نہ رہے۔ سیب کے کیڑے کو آخر تنہائی ہی موتی بناتی ہے۔ سانس رکنے سے پہلے جان لو کہ یہ زندگی تمہاری اپنی ہے اور خدا تم سے راضی ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ کی کل کائنات میں صرف انسان ایسا ہے جو اپنی سرشت بدلنے پر قادر ہے، اپنے آئینے کو صاف کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کو محبوب ہے، لیکن موقع شیطان کو بھی برابر فراہم کیا جائے گا۔ کیا تمہیں واقعی ڈر نہیں لگتا اس وقت سے جب دنیا سے تمہاری آنکھیں بند کر دی جائیں گی، اور جب تم آنکھیں کھولو گے تو خود کو قبر میں پاؤ گے؟ کچھ لوگ ڈٹے رہتے ہیں اپنے انتخاب پر، جو سمجھتے ہیں کہ راستے کے انتخاب سے زندگی کی راحتوں میں اضافہ کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ صرف عدل بدل سکتے ہیں، راستوں کو اضافہ نہیں کر سکتے، نہ غم میں نہ خوشی میں۔ تیز ہوا ہو تو پتنگ قابو سے باہر ہو جاتی ہے، ہوا نہ چلے تو اڑتی ہی نہیں۔ اسی لیے اپنا ساتھی اور کفیل ایسا مانگو جو نہ تو تیز ہوا ہو نہ بند، بس اوپر ہی اوپر لے جائے، تارے کی طرح اڑائے آسمان میں۔ انسان کی یادداشت چیزوں کا تعلق ڈھونڈتی ہے۔ ہمیں ایک چیز دیکھ کر اس سے متعلق دوسری چیز یاد آ جاتی ہے۔ بغض رکھنا آپ کو مضبوط نہیں بناتا، یہ آپ کو کڑوا کر دیتا ہے۔ معافی آپ کو کمزور نہیں بناتی، یہ آپ کو آزاد کرتی ہے۔ ایسی خواہشات جن کے لیے انسانیت سے گرنا پڑے صرف تکلیف کی وجہ بنتی ہیں۔ زندگی کی ڈور تو سیدھی ہی ہے، انسان ہی اسے الجھا دیتا ہے۔ اطاعت محبت کے بغیر اور محبت اطاعت کے بغیر، یہ دونوں ہی نامکمل ہیں۔ انسان تب مطلوبہ درجے تک پہنچتا ہے جب اطاعت کے ساتھ ساتھ اس میں محبت کا عنصر بھی شامل ہو جائے، اور یہی مومن کا مقام ہے۔ جو چیز دل میں گونجتی رہے وہ بھلائی نہیں جا سکتی۔ بد نیت شخص محروم ہی رہتا ہے، اسے کسی کی دعا بھی نہیں لگتی، وہ اپنی راہ میں خود آپ ہی رکاوٹ ہوتا ہے۔ ہمارا کردار ہماری عادات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ آپ ایک سوچ کا بیج بوئیں گے تو عمل کی فصل اگے گی، ایک عمل کا بیج بوئیں گے تو عادات کی فصل اگے گی۔ اگر عادات کا بیج بوئیں گے تو کردار کی فصل پائیں گے، اور اگر کردار کا بیج بوئیں گے تو تقدیر کی فصل اٹھے گی۔ روح جب اپنی جیسی روح سے ملتی ہے تو وہ مرمت بھی ہوتی ہے، عافیت بھی پاتی ہے اور مکمل بھی ہو جاتی ہے۔ کرامتوں کے پیچھے بھاگو گے تو کرامتیں رہ جائیں گی، تم نہیں رہو گے۔ معجزہ انسان کی سیرت میں ہے، سیرت اس کا معجزہ ہے، باقی سب کھیل تماشا ہے۔ ناکارہ ہوس ہے، راستے کی رکاوٹ ہے۔ کرشمہ یہی ہے کہ اندر کا تالا ٹوٹ جائے، باقی سب فریب اور دھوکہ ہے۔ موت کی مدد کے بغیر انسان کبھی بھی مکمل طور پر آزاد نہیں ہو سکتا۔ جس بد نصیب معاشرے کو محبت رلا نہ سکے، جس گروہ کی آنکھ آنسوؤں سے محروم ہو جائے، وہاں ظلم سے رلایا جانے لگتا ہے، وہاں ظلم کو اچھائی کا آخری موقع دیا جاتا ہے۔ جب عقل و دانش، تجربہ، آگاہی سب چراغ بجھ جائیں، تب صرف صبر کی قندیل جلتی رہتی ہے۔ انسان کی ضمیر کا بہت بڑا حصہ غلامی ہے۔ جس قدر وہ آزادی کا چاہت مند رہتا ہے، اسی شدت سے اطاعت، غلامی اور انکساری اس کی ذات کے لیے ضروری ہوتی جاتی ہیں۔
ذکر کے بغیر کسی طور پر بھی انسان مجتمع نہیں ہو پاتا۔ کیا کیا جائے، اطمینان نہ وہاں تھا نہ یہاں۔ ایک اس کی ذات سے بندھے رہنے میں کامیابی کی پھوار پڑتی رہتی ہے۔ اپنی خدمت کے لیے کسی کو اللہ کی درگاہ سے واپس نہیں بلایا جا سکتا۔ اپنی خدمت کے لیے کسی کو اللہ سے دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آنسوؤں کے بغیر نیکی کا پودا لگ تو جاتا ہے، بڑا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے آنسوؤں کی ضرورت ہے۔ مرض جب شدت اختیار کرتا ہے تو قدم خود بخود طبیب کی طرف اٹھتے ہیں۔ اگر انسان کا دل آمادہ نہ ہو تو انسان کا دماغ بھی اس چیز کے لیے کبھی حامی نہیں بڑھتا۔ خواہشیں چیزوں کی جا سکتی ہیں، انسانوں کی نہیں۔ چیزیں مل جاتی ہیں، انسان نہیں ملتے۔ وقت ایسا بھی آتا ہے جب سب ہوتے ہیں مگر کسی کام کے نہیں ہوتے۔ عام طور پر انسان وہی ہوتا ہے جو حالات اسے بنا دیتے ہیں، اور شرمندگی کے آنسو بھی بڑی توفیق ہوا کرتے ہیں۔ بہت تکلیف دہ ہے جب کوئی آپ کو بہترین یادیں دینے والا خود ایک یاد بن کر رہ جائے۔ جو کرنا آسان ہو اور اس میں لذت ہو، اسے بھگتنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہم سب سے زیادہ ظالم خود اپنے لیے ہوتے ہیں۔ ہر ظالم نے سب سے زیادہ ظلم اپنی ذات پر کیا ہے۔ انوکھی چیز ہر ایک کو اچھی لگتی ہے۔ کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہر بار کسی چیز کے کھونے پر اللہ سے شکوہ کرنے کے بجائے اس کا شکر ادا کرنا کہ اس نے تم سے ایک چیز لی ہے، سب کچھ نہیں لے لیا۔ زندگی میں جو جذبے آپ کو برباد کرنے لگیں، ان جذبوں سے دور ہو جانا چاہیے۔ جس کو اللہ کی قدر ہوتی ہے وہ برے اور فحش کاموں کی طرف نہیں لپکتا، کیونکہ ایسے سکون کا کیا فائدہ جس کو لے کر بندہ اللہ کو کھو دے۔ صحیح معنوں میں خوش نصیب وہ ہوتا ہے جس کی اچھائی اور اخلاق لوگوں کو اسے یاد رکھنے پر مجبور کر دیں۔ ہر آسمانی مذہب انسان کو آزماتا ضرور ہے، مگر اسلام تو انسان کو کچھ اور طرح سے آزماتا ہے۔ یہ ایسی آزمائش سامنے لاتا ہے جو بندے کو کندن بنا دیتی ہے یا پھر راکھ کا ڈھیر۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے انسان کا کہ وہ چیزوں کو جادو کی طرح ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔ ہر خواہش قسمت کے آگے سر جھکا لیتی ہے، اس سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتی۔ زندگی میں ہر انسان کو آئینہ چاہیے تاکہ یہ واضح ہو کہ ہم خود بھی غلطیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ صرف ایک چیز جو آپ کے سفر میں حتمی طور پر یقینی ہے، وہ آپ کا وہ قدم ہے جو آپ اس وقت اٹھا رہے ہیں۔ بس یہی سب کچھ ہے۔ سب سے بڑا فیصلہ موت نہیں ہوتی، اس سے بھی بڑے اور عظیم فیصلے موت کے بعد ہونے ہیں۔ موت سے پہلے ضرور جی لینا، یہ کام بھول نہ جانا، یہ بڑا ضروری ہے۔ جو گمراہی کے بعد ہدایت پا لینے کی قدر کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے تو ماضی کے گناہ اس کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک سانچے سے کوئی دو لوگ نہیں بنائے رب نے۔ کبھی کبھی نصیب کی کروٹیں بدلنے کے لیے فیصلوں کی کروٹیں بدلنی پڑتی ہیں۔ کبھی کبھی تکلف اچھی چیز ہوتی ہے، یہ بہت سارے لحاظ اور بھرم رہنے دیتی ہے۔ ہر ایک مختلف ہے، کسی کا خیال ہے کہ پتھر بھاری ہے، کچھ کا خیال ہے کہ ایک پنکھ، کسی کی قسمت بھاری ہے اور کسی کے غم۔ جو چیز نصیب میں ہو اس سے بھاگا نہیں جا سکتا۔ علم رکھنے والے سے بحث کرنا آسان ہوتا ہے، پر یقین رکھنے والے سے بحث کرنا انتہائی مشکل۔ حقیقی یقین جب حاصل ہو جائے تو پھر کچھ اور تمنا نہیں رہتی۔ سب دھواں نظر آنے لگتا ہے، سب گھاس پھوس ہو جاتا ہے۔ ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہم اس رب کے بندے ہیں، اچھے یا برے، مومن یا کافر، سب اسی کے ہیں۔ وہ رب البشر ہیں، وہ مالک ہیں۔ ماؤں کو الہام ہوتے ہیں، ان کی باتیں مان لینی چاہیے۔
ایسے کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں ہم محض ان کی ظاہری شکل و صورت یا شخصیت کی وجہ سے قابل توجہ نہیں جانتے، مگر کسی دوسرے کے لیے وہ زندگی کا محور ہوتے ہیں۔ جب انسان اپنے لیے خیر طلب کرنے کی بجائے دوسروں کی بربادی مانگنا شروع کر دے تو اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ ہم ایک ایسے زمانے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں صرف کامیابی ہمیں قابل عزت اور قابل رشک بنا رہی ہے، ہماری انسانی خصوصیات اور خوبیاں نہیں۔ مومن ہمیشہ اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھتا ہے، کیونکہ اس کی توجہ آگے آنے والی زندگی پر ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی کے سامنے بار بار ان چیزوں کی برائی کرتے ہیں جو اسے پسند ہو، تو وہ ان کو پسند کرنا نہیں چھوڑتا، بلکہ آپ کو ناپسند کرنے لگتا ہے۔ انتظار کرنے والوں کو وہی ملتا ہے جو کوشش کرنے والوں سے بچ جاتا ہے۔ اے مولا، جب ہم نفس کے بہکاوے میں آ کر تاریک راستوں کا مسافر بننے لگیں تو اپنے نور کی روشنی سے ہمیں راہ ہدایت دکھانا۔ انسان کتنا بھی مضبوط ہو، اسے وقت کے ساتھ نرم ہونا ہی پڑتا ہے۔ سب سے حسین چہرے مسکراتے ہوئے چہرے ہوتے ہیں۔ سب سے خوبصورت لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں پر ایک خوبصورت اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ دعا مصیبت سے کمزور ہے تو مصیبت حاوی ہو جائے گی، دعا مضبوط ہے تو دعا حاوی ہو جائے گی۔ ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے اگر وہ جلد بازی میں یہ نہ کہے کہ میں نے بہت دعا کی لیکن قبول نہیں ہوئی۔ انسان کو سب سے زیادہ ضرورت اپنی نظروں میں معتبر رہنے کی ہوتی ہے۔ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ ہم انسانوں کو کبھی کسی دوسرے کا غلام نہیں بننا چاہیے، نہ مجبوری میں نہ محبت میں۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہی کرتے ہیں، خواب کے پورے ہونے کا انتظار۔ خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں کی زندگی کا نتیجہ کاش ہوتا ہے۔ بھوک، نیند اور لالچ بڑھاؤ بڑھتی ہیں، جتنا گھٹاؤ گھٹتی ہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ بہترین اداکاری وہ ہوتی ہے جس میں ہم اپنا ہی کردار ادا کریں۔ بعض چیزیں وقت کے ساتھ اپنے آپ سدھر جاتی ہیں۔ جس خوشی کی عمر تھوڑی ہو اس پر زیادہ دکھ نہیں کرتے۔ صرف عبادت ہی سے کام تھوڑی بن جاتے ہیں، اخلاق کا بھی کچھ کردار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عبادت سے ہی راضی ہونا ہوتا تو آج ابلیس سے راضی نہ ہوتا۔ صرف محبت میں گرفتار شخص ہی کسی دوسرے محبت کرنے والے کو پہچان سکتا ہے۔ اور آخری فتویٰ انسان کو اپنے دل سے لینا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اپنا بوجھ بانٹ لینا چاہیے، مگر صحیح شخص کے ساتھ اور صحیح وقت پر۔ چیزیں جتنی ناممکن ہوتی ہیں وہ اتنی ہی ممکن بھی ہوتی ہیں، مگر کون جانے۔ ہار کوئی بھی ہو خاطر میں نہیں لانی چاہیے، جیت کوئی بھی ہو سر اور دھڑ کی بازی لگا دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں تھکنا پڑتا ہے اور اس تھکن کی اجرت بہت زیادہ ہے۔ باقی رہنے کی جنگ ہمیشہ خود لڑنا پڑتی ہے۔ فرمائش قیمتی چیز کی کرنی چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ وہ مہنگی بھی ہو۔ ہماری پوری زندگی امیدوں پر ٹکی ہوتی ہے، اور زندگی میں سے امیدیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ شاید یہ ہو جائے، شاید وہ ہو جائے۔ یہ جان لیں کہ جو بات خاموش کرتی ہے وہ زبان نہیں کر سکتی، جو بیان نہیں کیا جا سکتا صرف وہی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ساری کائنات کتاب بن کر کھلی پڑی ہو تو انسان کو شاگرد ضرور بن جانا چاہیے۔ ماضی جان لینا مستقبل جان لینے سے زیادہ عذاب ہے۔ پچھتاوا ہونا چاہیے، مگر پچھتاوے کا غم لے کر مایوس ہو جانا ان موقعوں کی ناقدری ہے، اور ہم یہ ناقدری روز کرتے ہیں۔ کسی کا دل ہلکا کر دینا ایک فن ہے،
اور یہ ہم سب کو آنا چاہیے۔ تخت کی خواہش رکھنے والے کو تخت پائے بغیر کبھی سکون نہیں ملتا۔ دکھاوے کے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے، یہ کبھی نہ کبھی کھل جاتا ہے۔ زمین کبھی تنگ نہیں ہوتی، دل جو سینے میں ہے یہ تنگ ہو جاتے ہیں۔ کامیابی کی اپنی تھکن ہوتی ہے، اور جتنی بڑی کامیابی ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ تھکاتی بھی ہے۔ نیکی کی توفیق ملے نہ ملے، گناہ سے دوری کی توفیق ضرور ملنی چاہیے۔ مردہ زمین اور مردہ دلوں کو صرف اللہ زندہ کر سکتا ہے، صرف اللہ کا قرآن کر سکتا ہے۔ تو بجائے اپنے مردہ دل کا غم لینے کے، کیوں نہ اللہ سے کہہ دیا جائے کہ اے مولا مدد فرما، ہم سے تو نہیں ہو رہا، تو کیا وہ مدد نہیں کرے گا؟ محبت صبح کا عالم ہے، اس میں رات نہیں ہوتی۔ محبت ابد کی گھڑی ہے، یہ فنا نہیں ہوتی۔ توبہ کر لینے سے رجوع کی ہدایت ملتی ہے، اور ہدایت سے محبت کی توفیق، اور ایسی محبت پر لبیک کہو۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا الفاظ کا مجموعہ نہیں، روح کی طلب کی کیفیت کا نام ہے۔ وقت اور تجربے سے بہت سی باتیں سمجھ آنے لگتی ہیں، اور بہت سے لوگ اچھے لگنے لگتے ہیں۔ دوست قسمت سے ملتے ہیں، جس کو نہیں ملتے اس کو نہیں ملتے۔ دوست سے قریب کوئی رشتہ مل بھی جائے تو وہ دوست نہیں ہوتا۔ کسی کا دل نہیں دکھاتے، ورنہ وہ دل دکھانے والے کو بتاتا ہے کہ اسے گرے ہوئے کو سنبھالنا بھی آتا ہے اور ہنسنے والے کو گرانا بھی آتا ہے۔ جو راز قدرت نے چھپائے رکھے ہوں، انسانوں کو انہیں نہیں کھولنا چاہیے، ورنہ بہت سی زندگیاں متاثر ہو جاتی ہیں۔ دوست ہماری ذات پر لگے مختلف تالوں کی چابیاں ہوتی ہیں، اور ہر چابی ہر تالے کے لیے نہیں ہوتی۔ خوف سے کون بچا ہوا ہے؟ جو بچا ہوا ہے وہ ولی ہے۔ انسان نے سب سے زیادہ علم جو خود کو سکھایا ہے وہ ناشکری اور شکوہ ہی تو ہے۔ محبت کا ایک پنجرہ ہے دنیا، اس کا ایک قصور ہے دنیا دار ہونا۔ اس پنجرے پر ایک ہی تالا ہے روایات کا، سرکشی کی اجازت نہیں، بغاوت کا حکم نہیں۔ برائی کا انجام برا ہوتا ہے، زہر کا بیج بو کر محبت کے گلابوں کی تمنا کرنا حماقت نہیں تو کیا ہے۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے، جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اسے بھول جانے کی عادت۔ یہ عادت بہت سی تکلیفوں سے بچا لیتی ہے۔ ماضی صرف سیکھنے کے لیے ہوتا ہے، نہ اس کے خیالوں میں گم رہا جاتا ہے، نہ اس سے بالکل فرار حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جو عزیز ہو، دل کے قریب ہو، اس پر فخر اور ذکر کا کوئی موقع نہیں جانے دیا جاتا۔ گناہ گار کو الزام دینے کی عادت ڈالیں، مظلوم کو نہیں۔ وقت کو روکنا ضروری نہیں ہوتا، ضروری صرف ایک ایک لمحے کو جی لینا ہے، اسے ضائع کیے بغیر۔ انسان امید نہیں چھوڑتا، جتنے برے حالات ہوں آنکھیں ہمیشہ انعام پر رکھنی ہوتی ہیں، صبر کے میٹھے پھل پر۔ دوسروں کو اپنی حالت کا الزام دینا چھوڑ دیں، اپنی قسمت کو قبول کریں اور باہر نکل کر دنیا کا مقابلہ کریں۔ دعا چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو چھوڑ رکھا ہے۔ دعا کی منکری اللہ کی منکری ہے۔ شہرت ہنر کو دیمک کی طرح کھانے لگتی ہے، اور انسان کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور قلم سے لکھے الفاظ اگر اللہ چاہے تو صدیوں تک امر ہو جاتے ہیں۔ انسان کبھی نہ کبھی اللہ کو اپنی نیکیاں، اپنی عبادت جتاتا ضرور ہے، کبھی نہ کبھی اس سے مول تول کے لیے ضرور بیٹھتا ہے، اور ہمیں ایسا کرنے سے بچنا چاہیے۔ انسان کو واقعی نماز نہیں توڑنی چاہیے۔ ایک یہی وہ حالت ہوتی ہے جس میں آپ کو دیکھ کر لوگ
فوراً سے رک جاتے ہیں، انتظار کر لیتے ہیں۔ کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ آپ کو مخاطب کر لیں، آپ کو کوئی اشارہ تک کرنے کی جسارت نہیں کرتا، کیونکہ آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو اتنا خوف تو ہوتا ہے کہ کسی بندے اور اس کے رب کے درمیان نہ آئیں۔ اللہ نے زندگی کو اتنا پسند کیا کہ توبہ کا وجود رکھا۔ کچھ چیزیں انسان کسی سے نہیں کہہ سکتا، اپنی تلخیاں، اپنے مسئلے انسان جب تک خود برداشت کر سکتا ہے تب تک اسے کسی سے نہیں کہنا چاہیے۔ ہر ٹوٹی ہوئی چیز جڑنے کے قابل نہیں رہتی۔ بری نظر سے بری چیز کوئی نہیں۔ جو اللہ کی جتنی مانتا ہے اسے اتنا ہی نور ملتا ہے۔ اگر سیاہ بادل ہماری زندگی پر نہ چھائیں تو ہماری زندگی میں رحمت کی کوئی بارش نہ ہو۔ فقیر کے گھر پیدا ہونے والا بادشاہ بن کر بھی فقیری سے جان نہیں چھڑا سکتا۔ ہماری بدقسمتی اس وقت عروج پر ہوتی ہے جب ہم اچھے انسانوں کی قدر نہیں کرتے۔ محبت کے اسباب چاہت سے بنتے ہیں، کوشش سے نہیں۔ انسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا اور حسد پیدا ہو گیا تھا۔ اس حسد نے شیطان کو کہیں کا نہیں چھوڑا، تو یہ حسد انسان کو کہاں چھوڑے گا؟ وقت، موسم، زمانہ، سوال اور لوگ مشکل تھے، مشکل رہیں گے، آسانیوں کے مل جانے تک۔ جو لوگ احترام کے قابل نہ ہوں ان کا بھی احترام کرنا چاہیے، تو وہ خود کو احترام کے قابل بنا لیتے ہیں۔ تم میں سے جو حقیقتاً اللہ سے محبت کرنے والا ہے وہ صرف وہی ہے جو ہر سبق یاد رکھنے والا ہے۔ آنسو بھی پانی سے بنے ہوتے ہیں اور پانی آسمانوں سے اتارا جاتا ہے، سو آنسوؤں کے بعد کا مرہم بھی وہیں سے آتا ہے۔ ہمارے عہد میں پھولوں کے ہونٹ بھی چپ ہیں۔ پرانے وقتوں میں پتھر بھی بولا کرتے تھے۔ انسان کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کے نصیب میں دل آیا، دل جسے محبت کی توفیق حاصل ہے۔ یہ محبت ہی کا کمال ہے کہ ہر آب حیات ہے۔ زندگی ایک ساحر ہے، یعنی جادوگر ہے، اور ہم اس کا جادو ہیں۔ قسمت اور بخت سب سے زیادہ چلتا ہے، اور پھر بات محنت اور قابلیت کی آتی ہے۔ آسمان اس پرندے کا نہیں جس کے پر بڑے ہوں، بلکہ اس کا ہے جس میں قوت پرواز ہو۔ اپنے من کی کتابیں ایسے انسان کے سامنے ہی کھولو جو آپ کو پڑھنے کے بعد سمجھ سکے۔ کم بولنے والا شخص اپنے پسندیدہ انسان کے سامنے ہمیشہ زیادہ بولتا ہے۔ زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ مکان ہاتھوں سے تعمیر ہوتے ہیں اور گھر دلوں سے بنتے ہیں۔ اللہ تعالی کا خوف عقل کی انتہا ہے۔ دینداری کا تکبر دنیا داری کے تکبر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ غلط بھی صحیح ہو جاتا ہے جب وہ آپ کرنے لگتے ہیں۔ کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اسے بخش دو، اس لیے کہ بہادروں کا کام معاف کرنا ہے۔ آنکھ وہ کبھی بھی نہیں بولتی جو دل نے دیکھا ہے۔ دنیا بھر میں سینکڑوں ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن مسکراہٹ واحد زبان ہے جو دنیا کے ہر خطے میں سمجھی جاتی ہے۔ بدترین بندہ وہ ہے جو فتنوں کو بیدار کرے اور جو کام خوش اسلوبی سے ہو سکتا ہو اسے لڑائی جھگڑے تک پہنچا دے۔ آپ کو اپنے اندر وہ جگہ ڈھونڈنی چاہیے جہاں کچھ بھی ناممکن نہ ہو۔ ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا خود ایک مجرم بننے کے مترادف ہے۔
انسان کی حقیقت تعلقات سے کھلتی ہے۔ بلا تعلق اکثر لوگ شریف ہوتے ہیں۔ تربیت کے بغیر تعلیم جہالت بڑھانے کے سوا کچھ نہیں کرتی۔ جو تکبر نہیں کرتا یقیناً وہ ہوش میں ہے۔ آہ جو دل سے نکالی جائے گی، کیا سمجھتے ہو کہ خالی جائے گی؟ سچ موجود ہوتا ہے، جھوٹ فوری طور پر ایجاد کیا جاتا ہے۔ لالچ سے زیادہ عقل کو برباد کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ اگر آپ خدمت نہیں کر سکتے تو آپ حکمرانی بھی نہیں کر سکتے۔ کتاب سی شخصیت دے اے میرے خدا، سب کچھ کہہ دوں خاموش رہ کر۔ زہد کے معنی ہے دل کو ہمیشہ کی خواہش سے آزاد کرنا۔ اپنے پرانے غموں پر تازہ آنسو ضائع نہ کریں۔ محبت جب اللہ سے مانگی جائے تو محبت بھی ملتی ہے اور غیبی مدد بھی۔ اس دنیا میں ہر شخص اتنا ہی پریشان ہے جتنی اس کی نظر میں دنیا کی اہمیت ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے غلط سوال یا جواب پر خاموشی اختیار کر لے تو سمجھ جائے کہ وہ شخص کردار میں آپ سے بڑا ہے۔ 4 غلطیوں سے بچو۔ شریف کو بے وقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر اور مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ زندہ شخص کی قدر کریں۔ زندہ شخص کے چہرے پر مسکراہٹ لانا اس کی قبر پر پھول رکھنے سے بہتر ہے۔ مہمان بعد میں آتا ہے، مہمان کا رزق پہلے آ جاتا ہے۔ اگر آپ شیطان کو تنگ کرنا چاہتے ہیں تو خاموش رہیے۔ لوگوں کو جس دن سمجھ آ گئی کہ مخلوق کی محبت اللہ تک لے جاتی ہے، اس دن یہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ جب کسی بات کا جواب نہ ملے تو سمجھ جاؤ جواب دے دیا گیا ہے۔ غریب اور کمزور کے سامنے آپ کا لہجہ بتاتا ہے کہ آپ کتنے بڑے ہیں۔ وہ خیالات جو آپ کو کمزور کر دیں انہیں سوچنا چھوڑ دو۔ عزت نفس پر سمجھوتا کرنے والے صرف بھکاری بن کر رہ جاتے ہیں، اور بھکاری کو خیرات تو ملتی ہے، محبت نہیں۔ جسم پھر بھی تھک ہار کر سو جاتا ہے، ذہن کا بھی کوئی بستر ہونا چاہیے۔ مصیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہمت طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے۔ جب تک تم اپنی خودی کے احساس میں سرمست ہو، تم کسی باکمال کے کمالات کی کیا قدر کر سکتے ہو؟ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ تجھ کو سانس سانس بننا یہی مشغلہ ہے دل کا، یہی بندگی چنی ہے، یہی کام رکھ دیا ہے۔ با کرامت ہے بہت رات کے پچھلے لمحے، آنسو گرنے کی بھی آواز سنی جاتی ہے۔ جو بندہ زمین پر سفر کرتا ہے اس کے پاؤں پر چھالے پڑتے ہیں، اور جو آسمان کا سفر کرتا ہے اس کے دل میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ انسان کے تمام غم اور پریشانیاں اس کی ناجائز خواہشوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ زندگی ایسی گزارو کہ کہانی لکھنی پڑ جائے تو کچھ چھپانا نہ پڑے۔ زندگی ایسا جلوہ ہے
جسے پوری طرح دیکھا بھی نہیں جا سکتا اور پوری طرح چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ ہر بندے کو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ خدا عشق سے ملے گا اے زاہد، بندگی سے خدا نہیں ملتا۔ اگر غرور کوئی علم ہوتا تو اس کے سند یافتہ بھی شمار ہوتے۔ دنیا میں لذتیں ہیں، نمائش ہے، شان ہے، ان کی طلب میں حرص میں سارا جہان ہے۔ اکبر سے سنو کہ جو اس کا بیان ہے، دنیا کی زندگی فقط ایک امتحان ہے۔ آسان زندگی یہ ہے کہ آپ کسی کا گلہ نہ کریں، زندگی کو قبول کریں۔ اگر عشق زندہ ہو تو نفس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ خیالات کی آمدنی کم ہو تو لفظوں کی فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ صلح کے وقت پرانی باتیں نہ دہراؤ ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ صرف کتے کا گوشت ہی حرام نہیں، حرام کی کمائی سے خریدا گیا بکرے کا گوشت بھی حرام ہے۔